دوسرا سوال، امیر معاویہ صحابہ تھے؟ یہ آپ جیسے مسلمانوں کو تو پکا یقین ہونا چاہیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے سالے بھی تھے، اور محدثین ان کو خال المؤمنین کہتے ہیں، ایمان والوں کے خالو بھی ہے، ماموں۔ خال عربی میں ماموں کو کہتے ہیں۔ کیسے؟ نبی کی بیوی امت کی ماں لگتی ہے نا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو ان کی ہمشیرہ رسول اللہ کی بیوی تھیں، تو مومنوں کی کیا لگیں؟ ماں۔ تو ماں کا بھائی کو کیا کہتے ہو؟ ماموں۔ اس لیے محدثین و فقہا عقائد کی کتابوں میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کہتے ہیں، یہ ایمان والوں کے ماموں ہیں۔ تو جس کو ایمان ہوگا وہ تو ماموں تسلیم کر لے گا، اور جس کو ایمان نہیں ہوگا وہ ماموں کیا، وہ رشتہ اسلام کا بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بڑے ہی عجیب قسم کا فلسفہ اور عجیب قسم کا نظریہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں تمام اہل سنت جتنے محدثین اکابر فقہا گزرے ہیں نا، سب کے ہاں بڑی بڑی تفسیروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آخر عمر میں گئے، کلمے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، موت واقع ہو گئی، اللہ نے آیت اتار دی کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو ہدایت دینا پسند کرے نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تب یہ لوگ ان کو ایمان والا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ بلکہ آپ ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف جائیں نا، تھوڑا سا آگے رائیون روڈ پر آگے ایک موڑ پر مسجد بنی ہے، مسجد کا نام ہے جامع مسجد حضرت ابو طالب۔ تو اب وہ حضرت علی کے باپ ہیں، اس لیے ان کو وہ مسلمان ثابت کرنے پر، بلکہ مومنوں کے بڑے باپ ثابت کرنے پر تلے ہوئے۔ ادھر امیر معاویہ سے دشمنی ہے، ان کے باپ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے لوگوں میں تھے، مسلمان ہو گئے، تو نہ امیر معاویہ کو مسلمان مانتے ہیں اور نہ ہی ان کے والد ابو سفیان کو مسلمان۔ ابو سفیان کو مسلمان اس لیے مانتے کہ وہ معاویہ کے باپ ہیں، ابو طالب کو اس لیے مسلمان ثابت کرنے پر زور لگا علی کے باپ ہیں۔ اصل ساری بیس ہی حضرت علی کے نام پر بنائی ہے۔ جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتنے محدثین نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی، جب سے مسلمان ہوئے تو آپ انہیں بھی بلا کر بعض اوقات وحی لکھواتے تھے، یہ کاتب وحی تھے، تو صحابی بھی تھے اور وحی لکھنے والے صحابہ میں سے تھے۔